الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب حضرات کو ربیع الاول شریف کے اس خوبصورت چاند کی مبارک ہو۔ اتفاقی امر یہ ہے کہ کل تک ہمارا سورہ بنی اسرائیل تک درس قرآن میں سبق مکمل ہوا، اور آپ کے علم میں ہے کہ کچھ سالوں سے ہم ربیع الاول شریف میں کم از کم 12 دن تک لگاتار کسی ایسے موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں جو ہماری زندگی میں انقلاب اور تبدیلی لانے والا ہوتا ہے۔ تو آج چونکہ ربیع الاول شریف کی یکم ہے، تو اس میں جو آپ کی خدمت میں مقالہ رکھوں گا اس کا عنوان ہے ولادت مصطفیٰ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ کی ولادت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ماہ ربیع الاول حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی نسبت سے ایک انفرادی حیثیت کے ساتھ سال کے باقی تمام مہینوں پر نمایاں فضیلت اور امتیاز رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف افراد کو افراد پر، بعض ایام کو دوسرے ایام پر، کچھ مہینوں کو دوسرے مہینوں پر مختلف نسبتوں سے شرف و امتیاز عطا فرمایا ہے۔ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ بعض انبیاء کو بھی ایک دوسرے پر مختلف جہتوں اور نسبتوں سے فضیلت حاصل ہے۔ رمضان المبارک کو نزول قرآن کی وجہ سے شرف و امتیاز ملا۔ لیلۃ القدر بھی سال کی باقی راتوں سے افضل قرار دی گئی۔ جس طرح قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام ہونے کی حیثیت سے دنیا کے تمام کلاموں میں منفرد اور فضیلت والا ہے، اسی طرح اس ہستی کی عظمتوں کا کیا عالم ہوگا جن کی وجہ سے انسانیت کو قرآن کریم جیسا عظیم ذخیرہ علم و حکمت اور مصدر ہدایت میسر آیا۔ جب نزول قرآن کی وجہ سے رمضان کو اتنی فضیلت ملی، اس کی صرف ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ٹھہری، تو پھر ماہ ربیع الاول شریف کی عظمت و فضیلت کا کیا عالم ہوگا جس میں صاحب قرآن کی آمد ہوئی۔ ان حقائق کو تسلیم کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن حکیم کی قدر و منزلت کا اعتراف کرنے سے پہلے صاحب قرآن کی قدر و منزلت کو ماننا ہوگا، اور ان مبارک ساعتوں کے تقدس کا اعتراف کرنا ہوگا جن میں صاحب قرآن کی تشریف آوری ہوئی۔ ماہ ربیع الاول کے مبارک دن یعنی 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ عید شرعی نہیں، لیکن یہ عید شرعی سے بھی زیادہ قدر و منزلت والی عید ہے، کیونکہ عید کا مفہوم ہے خوشی و مسرت والا دن، اور صاحب قرآن کی اس کائنات میں تشریف آوری سے بڑی خوشی اور مسرت ہو ہی نہیں سکتی۔ یوم ولادت مصطفیٰ معروف معنی میں عید کا دن ہے، جیسے کسی قریبی دوست یا محبوب کی آمد پر کہا جاتا ہے آپ کا آنا عید ہے۔ آپ کا آنا کیا ہے؟ عید ہے۔ آپ کا ملنا عید ہے۔ یہ جس طرح جملے کہے جاتے ہیں۔ جشن نزول قرآن سے استدلال۔ قرآن کریم کا نزول انسانیت کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے ذریعے انسانیت کو ایسا نور ملا جس سے جہالت کی تاریکیاں دور ہو گئیں اور انسان کو شرف و تکریم سے نوازا گیا۔ جب نزول قرآن کے ذریعے انسان کو لامتناہی عظمتیں عطا کی گئیں، تو جس ہستی کے قلب و عطر پر اس قرآن کا نزول ہوا ان کی شان کتنی بلند ہوگی۔ آپ کے بلند مقام کا ادراک کون کر سکتا ہے؟ حقیقت میں قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کامل اور آپ کے فضائل و خصائل اور شمائل کا ذکر جمیل کا مجموعہ ہے۔ قرآن کریم جیسی عظیم نعمت پر شکر خداوندی ادا کرنا اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کی محبت سے اہم ترین تقاضوں میں سے ہے، لیکن نعمت قرآن کا شکر ادا کرنا اس وقت تک مقبول خدا نہیں جب تک اس نبی کی ولادت باسعادت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کیا جائے، جس کے وسیلے اور واسطے سے انسانیت کو قرآن کریم جیسی عظیم نعمت میسر آئی۔ اس لحاظ سے یوم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے خوشی اور مسرت یعنی عید کا دن ہوتا ہے، اور اسے بطور عید منانا چاہیے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت سے استدلال۔ جس مبارک رات میں کلام الہی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا، اسے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو قیامت تک کے انسانوں کے لیے بلندی درجات کا وسیلہ اور تمام راتوں کی پیشانی کا جھومر بنا دیا۔
تو جس رات صاحب قرآن کا ظہور ہو اور اس کائنات کو آپ کے وجود مسعود سے شرف بخشا گیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس شب ولادت مصطفیٰ کی قدر و منزلت کیا ہوگی، کیونکہ اگر حضور نہ ہوتے تو نہ قرآن نازل ہوتا نہ ہی شب قدر ہوتی، بلکہ یہ کائنات ہی تخلیق نہ کی جاتی۔ اور در حقیقت یہ ساری نعمتیں اور فضیلتیں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ پس ثابت ہوا شب ولادت مصطفیٰ شب قدر سے بھی افضل ہے۔ بہت سے ائمہ و محدثین اور اہل علم و معرفت نے شب میلاد مصطفیٰ کو شب قدر سے افضل قرار دیا۔ امام خسلانی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، امام زرقانی، امام نبہانی نے بڑی وضاحت و صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ سب راتیں فضیلت والی ہیں مگر شب ولادت مصطفیٰ سب سے افضل ہے۔ اس لحاظ سے یوم ولادت مصطفیٰ عید کا دن ہے۔ جشن نزول خوان نعمت سے استدلال، پہلی امتوں پر جب اللہ تعالیٰ اپنی کوئی نعمت نازل فرماتا تو وہ اسے دن کو بطور عید اور اللہ تعالیٰ کے حضور شکرانہ ادا کرتے تھے، جیسا کہ سورۃ مائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ کی اس دعا کا ذکر موجود ہے، جس میں انہوں نے مائدہ کی نعمت طلب کی تھی۔ انہوں نے یوں عرض کیا، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نعمت نازل فرما کر ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے وہ عید کا دن ہو جائے۔ یعنی جس دن اللہ تعالیٰ نے دسترخوان نعمت نازل فرمایا تو حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ دن تاکہ ہمارے لیے عید کا دن بن جائے، خوشی کا دن بن جائے، اور وہ خوان تیری طرف سے تیری قدرت کاملہ کی نشانی ہو۔ اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سابقہ امتیں نعمتوں کے نزول کے دن کو بطور عید مناتی تھیں، اور قرآن کریم میں اس عمل کا ذکر موجود ہے۔ تو امت مسلمہ کے لیے ان کے نبی کی اس کائنات میں تشریف آوری اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت بلکہ احسان عظیم ہے۔ اس لیے اس عظیم نعمت کے حصول کے دن کو بطور عید منانا لازم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا خود حکم دیا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اپنے اوپر کی گئی اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا فرما دی، بس تم اس نعمت کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اس آیت مبارکہ میں جس نعمت کو یاد کرنے اور اس پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے ذریعے سے بندوں کو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا گیا، جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے انہیں ایک دوسرے کا ہمدرد اور غمخوار بنا دیا گیا، ان کی نفرتوں اور عداوتوں کو محبت سے بدل دیا گیا۔ اس لحاظ سے آپ کا اس دنیا میں تشریف لانا انسانیت کے لیے خوشی اور مسرت کا مقام ہے۔ اس امر کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم یوم میلاد مصطفیٰ کو بطور عید منائیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سراپا تشکر بن جائیں۔ ولادت مصطفیٰ کو بطور عید منانے کا حکم خداوندی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بطور عید کے منانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ایک مقبول عام طریقہ خوشی و مسرت کا اعلانیہ اظہار ہے۔ ولادت مصطفیٰ سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ جس کا شکر ادا کرنے اور جس پر خوشیاں منانے کا خود رب کائنات حکم دے رہا ہے۔ سورہ یونس میں ارشاد ہے، فرما دیجئے یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث ہے جو بعثت محمدی کے ذریعے تم پر ہوا ہے، پس مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں، یہ خوشی منانا اس سے کہیں بہتر ہے جس سے وہ جمع کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ پوری امت کو یہ پیغام دے دیا جائے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی جو رحمت نازل ہوئی ہے وہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ جس قدر ممکن ہو سکے خوشی اور مسرت کا اظہار کریں، اور جس دن حبیب خدا کی ولادت مبارکہ ہوئی اسے شان طریقے سے منائیں۔ اس آیت میں حصول نعمت کی خوشی امت کے اجتماعی خوشی ہے، جسے اجتماعی طور پر عید اور جشن کی صورت میں ہی منایا جا سکتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ آیت مبارکہ یہ پیغام دے رہی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے یوم ولادت مصطفیٰ کو عید میلاد النبی کے طور پر منائیں۔ احادیث مبارکہ سے عید میلاد النبی پر استدلال، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا فضل، رحمت، نعمت اور احسان عظیم ہے۔ امت مسلمہ کو اس نعمت عظمیٰ پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا واجب ہے، کیونکہ شکر اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور اس کے انبیاء کی سنت ہے۔ یوم ولادت مصطفیٰ ثقافتی، تاریخی، اسلامی اور معاشرتی حوالوں سے بہت اہمیت کا حامل ہے، اس لیے اسے عید کی طرح جوش و جذبے کے ساتھ منانا چاہیے۔ یہودی عام یوم عاشورہ کو یوم عید کے طور پر مناتے تھے،
کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات بخشی تھی۔ دور جاہلیت میں قریش مکہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور اس کو بطور عید مناتے تھے۔ اس دن کو بطور عید منانے کی وجہ یہ تھی کہ اس دن کعبۃ اللہ پر پہلی مرتبہ غلاف چڑھایا گیا تھا۔ وہ 10 محرم کا دن تھا۔ آپ کی ولادت کے بعد بھی مکہ میں 10 محرم کو عید منائی جاتی تھی۔ آپ نے بھی اسے کمعمول اپنایا اور کعبہ پر غلاف چڑھانے کو کسوۃ الکعبہ کہا جاتا ہے۔ ان روایات سے یہ جواز ملتا ہے کہ جس خاص دنوں میں انسانیت کو کوئی شرف یا نعمت نصیب ہو اسے بطور عید منانا جائز ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کائنات میں تشریف لانا شرف سے بڑا شرف ہے اور تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ اس لحاظ سے یوم ولادت مصطفیٰ کو بطور عید منانا جائز اور مستحسن عمل ہے۔ انبیاء کرام کی ولادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ یوم ہر نبی کی ولادت کے وسیلے سے اس کی امت کو باقی ساری نعمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ ولادت مصطفیٰ کے وسیلے سے امت محمدی کو قرآن مجید، ماہ رمضان، جمعہ مبارک، عید الفطر، عید الاضحیٰ جیسی نعمتیں، شرف و فضیلت اور سنت و سیرت مصطفیٰ کی نعمتیں ایک تسلسل کے ساتھ عطا ہوئیں۔ ان تمام نعمتوں کا اصل موجب ربیع الاول کی وہ پرنور اور پرمسرت ساعت ہے جس میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ لہٰذا اس دن میں خوشی منانا، جشن منانا ایمان کی علامت ہے اور ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے۔ یہ دن مسلمانوں کا عید کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔